الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک مرتبہ نذران محبت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلاۃ وسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج جو گفتگو ہونی ہے وہ گفتگو قبر پر اذان دینے کے تعلق سے۔ یہ جو ہم قبر پہ جاتے ہیں میت کو دفنانے کے بعد، مردے کو دفنانے کے بعد جو قبر پہ اذان دیتے ہیں تو یہ اذان دینا کیا ہے؟ درست ہے، جائز ہے۔ لیکن اسی چیز کو جو ہے وہابی دیوبندی جو ہے منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہاں تک کہ شرک بھی کہتا ہے، ٹھیک، کہ یہ شرک ہے۔ تو اس چیز کا جواب دیا جائے گا کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ وہابی سے کیا کہتا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔ اور کہتا ہے کہ وہاں کون سی نماز پڑھنی ہے کہ اذان دی جائے، وہاں کون سی نماز پڑھنی ہے کہ اذان دی جائے، یہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اذان وہ دے جس کے قبر میں شیطان جاتا ہو، جس کے قبر میں شیطان جاتا ہو۔ ہمارے قبر میں تو شیطان جاتا نہیں، تو ہم اذان کیوں دیں؟ ہم اذان کیوں دیں؟ ہاں وہی خود ہی شیطان ہے تو شیطان کہاں جائے گا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ کون سی نماز پڑھنی وہاں پہ کہ اذان دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ کبھی اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، جیسے ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو یہاں اذان بھی ہے نماز بھی ہے۔ لیکن کبھی اذان دی جاتی ہے لیکن نماز نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو اذان دی جاتی ہے، فوراً اس کا باپ یا اس کے رشتہ دار یا کوئی بھی جو ہے کسی حافظ کے پاس، عالم کے پاس، چاہے مؤذن کے پاس، امام کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے اذان دے دیجیے۔ تو یہاں پہ اذان تو ہے لیکن نماز نہیں ہے۔ عید اور بقرعید کی ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز ہے اذان نہیں، وہاں نماز ہے اذان نہیں ہے۔ اب دیکھیے تو پتہ چلا کہ اس کی تین صورتیں ہو گئی کہ اذان بھی ہے نماز بھی ہے، اذان ہے نماز نہیں، نماز ہے اذان نہیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ کہ جب دنیا کے اندر انسان آیا تو اس کے لیے اذان دی گئی، ٹھیک، شکم مادر میں تھا، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، اب اس دنیا سے اس دنیا میں آیا تو اذان دی گئی کاہے کے لیے؟ کہ وہ دنیا سے مانوس ہو جائے، دنیا سے مانوس ہو جائے۔ اب اس دنیا سے قبر کی دنیا میں جا رہا ہے، وہ بھی تو ایک الگ دنیا ہے، تو وہاں جو اذان دی جاتی کیوں؟ کہ اس دنیا سے مانوس ہو جائے، وہاں اس کو کوئی پریشانی دقت نہ ہو، کیونکہ وہاں پر قبر کے اندر جو ہے سوالات کی جاتے ہیں، بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں مانوس کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اذان وہ دے جس کے قبر میں شیطان جاتا ہو، ہمارے قبر میں تو شیطان جاتا نہیں تو ہم اذان کیوں دیں؟ تو ہم تو ان کا یہ کہنا کہ جس کے قبر میں شیطان جائے وہ اذان دے، تو شیطان کہاں جاتا ہے؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ مومن کے پاس جاتا ہے نا، ایمان والے کے پاس جاتا ہے۔ اس کو پاگل کتا کاٹا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس جائے گا؟ ہاں؟ اس کو پاگل کتا کاٹا کہ اپنے بھائی کے پاس بولے گا تو سوچے گا یہ تو میرا بھائی ہی لیٹا ہے، میرے جیسا ہی لیٹا ہے، میں اس کے پاس کیوں آؤں؟ تو اس کا یہ کہنا کہ تمہارے قبر میں شیطان جاتا ہے تو تم اذان دو، تو یہ ہمارے مومن ہونے کی گواہی ہے، ہمارے مومن ہونے کی گواہی ہے۔ تو یہ تو بیجا ان کا اعتراض ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ یہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، تو مومن کے پاس ہی جائے گا۔ تو اس کے تعلق سے گفتگو ہے کہ قبر پر اذان دینا کیا ہے۔ تو دیکھیے، مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، جس کے بہت سے دلائل ہیں، صرف دلیل نہیں کئی دلائل ہیں۔
مگر وہابی دیوبندی اس کو بدعت، حرام، شرک اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اس لیے اس بحث کے 2 باب کیے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت کہ یہ درست ہے یا نہیں، دوسرے باب میں اس پر اعتراضات پھر اس کے جوابات، بعون اللہ تعالی و کرمہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو پہلا جو باب ہے، ابھی جو گفتگو ہونے جا رہی ہے، یہ ثبوت میں ہے کہ قبر پر آذان دینا کیا ہے، درست ہے۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوگی دوسرے باب میں، اس پر ان کے اعتراض اور پھر اس کے جواب، کہ وہ اعتراض یہ کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اب دیکھیے ثبوت کہ قبر پر بعد دفن، یعنی دفن کے بعد اذان دینا جائز ہے، یہ دعویٰ ہوا، ہم نے دعویٰ کیا۔ اب دلیل کیا ہے کہ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ احادیث اور فقہی عبارات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یہ دعویٰ ہوئے۔ اب آگے جو ہے دلیل دیتے جائیں گے۔ کہہ رہے مشکات شریف، اور یہ جو مشکات شریف کی حدیث شریف پیش کر رہے ہیں، یہ صرف جو ہے مشکات شریف ہی نہیں بلکہ کئی احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ یہی حدیث شریف جو ہے یعنی مشکات شریف میں ہے کتاب الجنائز، باب ما یقال عند من حضرہ الموت، یعنی اس چیز کا باب کہ جس وقت انسان کو موت آئے تو کیا کہے، موت آئے تو کیا کہا جائے، تو اس چیز کا باب ہے۔ یہ حدیث شریف تو مشکات شریف میں ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر ہی موجود ہے اور حدیث نمبر 976۔ اس کے علاوہ سنن ابو داؤد کے اندر ہی موجود ہے 3117 حدیث نمبر۔ اس کے علاوہ یہ حدیث شریف سنن نسائی میں ہی موجود ہے حدیث نمبر 1827۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں ہی موجود ہے حدیث نمبر 1474، اور یہی حدیث شریف جو ہے سنن ابن ماجہ میں بھی دوسری جگہ موجود ہے 1445 حدیث نمبر 4445، دونوں موجود ہے، لیکن ایک جگہ جو ہے وہ دوسرے سے روایت ہے اور ایک جگہ دوسرے سے روایت ہے۔ ایک جگہ جو 1444 حدیث نمبر سنن ابن ماجہ میں ہے، وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور جو 1445 ہے اسی حدیث کی کتاب میں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ حدیث شریف جو ہے صحیح ہے، وہ کہتا ہے ہر بات پہ کہ صحیح حدیث شریف پیش کرو، صحیح حدیث شریف پیش کرو، تو یہ حدیث شریف کیا ہے، صحیح ہے، صرف ایک کتاب میں نہیں حدیث کی بلکہ 4-5 کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اب دیکھیے مشکات شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 140 ہے، کیا ہے حدیث شریف؟ نبی نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مردوں کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب دیکھیے دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کے لیے 2 بڑے خطرناک وقت ہیں، 2 بہت خطرناک وقت ہے، ٹھیک؟ دنیاوی زندگی جب انسان کی ختم ہوتی ہے تو کون سے وقت ہے؟ ایک تو جاگنی کا وقت، یعنی کہ انسان کی روح قبض ہونے کا وقت، ٹھیک ہے، اور دوسرا سوالات قبر بعد دفن کا، یعنی کہ قبر کے اندر سوالات کا۔ یہ 2 گھڑیاں جو ہے بہت اہم ہے، ایک روح نکلنے کے وقت اور ایک سوالات قبر۔ کیوں اہم ہے وہ دیکھیں کہ اگر جاگنی کے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہوا تو عمر بھر کا کیا دھرا سب برباد گیا، یعنی یہ کہ اگر جس وقت روح قبض ہو رہی ہے ایمان کے ساتھ آپ نہیں گئے، ایمان کے ساتھ آپ کی روح قبض نہ ہوئی تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ جس وقت آپ کی روح قبض ہوئی تو آپ کا ایمان سلامت نہیں تھا، ٹھیک؟ اب دیکھیے اور ایک وقت کیا ہے، اور اگر قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو آئندہ کی زندگی برباد ہوئی، یعنی یہ کہ قبر کے اندر اگر انسان سوالات میں فیل ہو گیا تو ڈائریکٹ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔
پتہ چلا کہ دونوں اوقات جو ہے بہت اہم ہے، دونوں گھڑیاں۔ دنیا میں تو اگر ایک سال امتحان میں فیل ہو گیا تو سارے آئندہ دے لے گا، یعنی یہ ہے کہ آج اس سال فیل ہوا پھر اگلے سال دے گا، اس سال فیل ہوگا پھر اس سال دے گا، لیکن وہاں یہ موقع نہیں ہے۔ آپ امتحان میں فیل ہوئے، ڈائریکٹ جہنم کا راستہ۔ تو اب دیکھیے، اس لیے زندوں کو چاہیے کہ ان دونوں وقتوں میں مرنے والوں کی امداد کرے، مرنے والوں کی امداد کرے، مدد کرے، کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ پڑھ کر سنائے اور بعد دفن کے بعد اس تک کلمہ کی آواز پہنچائے، کہ اس وقت تو وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے اور اب اس امتحان میں کامیاب ہو۔ لہذا اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اس حدیث کے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مر رہا ہو تو اس کو کلمہ سکھاؤ، ایک تو یہ کہ وہ مر رہا ہو تو اس کو کلمہ سکھاؤ، دوسرے یہ کہ وہ جب مر چکا ہو تو اس کو کلمہ سکھاؤ۔ تو ایک یہاں پر معنی مجازی ہوا، ایک حقیقی ہوا۔ معنی مجازی حقیقی کیا ہے کہ مثلا اگر ہم نے کہا شیر، تو ہم شیر کہنے سے اسی کو مراد لے جو ایک درندہ ہے، جانور ہے، تو یہ تو اپنے حقیقی معنی میں ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں آدمی جو ہے وہ کیا ہے، شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے، تو یہاں پر جو ہے حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے، یعنی کہ وہ شیر تو نہیں ہے لیکن شیر کے اندر طاقت و قوت ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ بھی آدمی طاقت و قوت والا ہے، اس کے اندر بھی طاقت ہے، تو یہ مجازی معنی ہوا۔ تو کہہ رہے کہ یہاں پر دونوں معنی لے سکتے ہیں، دونوں معنی حدیث کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جب مر رہا ہو تب سکھاؤ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ، اور دوسرا یہ کہ جب مر چکا ہو تب سکھاؤ لا الہ الا اللہ۔ اور بلا ضرورت معنی مجازی لینا ٹھیک نہیں، اب جب ضرورت ہے ہی نہیں تو معنی مجازی لیں گے نہیں، لہذا اس حدیث کا ترجمہ یہی ہوا کہ اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ، کیونکہ اس میں کیا ہے، لقنوا موتاکم، لفظ موت آیا ہے، تو موت کو ہم کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، تو یہ پتہ چلا کہ جب انسان مر جائے تب اسے کیا ہے، کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے جن کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہاں اس کے مرنے کا وقت قریب ہے، کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے بالکل، تو پتہ چلا کہ آپ کو علم تو ہے نہیں کہ یہ مرنے والا ہے، ٹھیک، تو اس کا جو معنی ہوگا وہ حقیقی معنی ہوگا، یعنی اپنے مردوں کو کیا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وقت دفن کے بعد کا، پھر یہ وقت کس وقت ہوگا، دفن کے بعد، کیونکہ ہم جب دفن کر کے چلے آئے ہیں اب وہاں پہ اس کو ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے کہ اب جو ہے سوال کرنے والے فرشتے آ گئے ہیں، اب اس کو ضرورت ہے، تو اب اپنے مردے کو سکھاؤ، تو اب اس وقت جو ہم سکھائیں گے، اور جب ہم اذان دیتے ہیں تو اسی اذان کے اندر کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اسی اذان میں کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اذان میں کیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ چیز ہے کہ نہیں، اور یہ ان تینوں سوالات کے جواب ہے، اور حضور نے فرمایا اپنے مردے کو کیا سکھاؤ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کا ذکر سکھاؤ، اور ہم اذان دے کر کیا سکھا رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی تو سکھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ ذکر کی بات آئی ہے تو اللہ نے یہ، اللہ کے رسول نے جو ہے یہ تو قید نہیں لگائی، نبی نے یہ نہیں تو فرمایا کہ اس چیز کو سکھاؤ، اس چیز کو سکھاؤ، یہ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تو یہ تو ذکر ہے نا، اور جب ذکر ہے تو ذکر جہاں جہاں آئے گا وہاں وہاں یہ چیز نافذ ہوگی، تو جو ہم اذان دیتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ اب دیکھیے چنانچہ فتاوی شامی جلد اول باب الدفن بحث و تلقین بعد الموت میں ہے کہ اما عند اہل سنت فالحدیث ای لقنوا موتاکم محمول علی حقیقتہ، کہتے ہیں فتاوی شامی کے اندر
صاحب رد المختار کہ یہاں پر جو رہا اہل سنت کے نزدیک، اما عند اہل سنہ، رہا اہل سنت کے نزدیک، فالحدیثو، تو یہ حدیث جو ہے یعنی لقنوا موتاکم محمول علی حقیقتہ، تو یہ محمول ہے اپنے حقیقت پر، یعنی حقیقی معنی کے اندر ہے، حقیقی معنی کے اندر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فتاوی شامی کے اندر کہ وقد روی عنہ علیہ السلام انہ امر بالتلقین بعد الدفن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے بعد تلقین کرنے کا حکم دیا۔ تلقین معنی سکھانا، کیا حضور نے حکم دیا کہ دفن کے بعد مردوں کو سکھاؤ، تلقین کرو۔ کس نے حکم دیا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فیقول، پس قبر پر کہے، فیقول تو کہنے والا قبر کے پاس کہے، کیا کہے؟ نبی نے فرمایا کیا کہنے کے لیے؟ یا فلان ابن فلان اذکر دینک الذی کنت علیہا، کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں تو اس دین کو یاد کر جس پر تھا، جس پر تھا۔ تو اب دیکھیے اس دین کو یاد کر جس پر تھا، تو کس نے کہا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردے کو دفنا دو تو نبی نے فرمایا کہ ان کو تلقین کرو، حکم دیا۔ اور پھر کس طرح تک؟ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے تم یاد کرو اس دین کو جس دین پر تھے۔ اب دیکھیے تو اذان جب ہم دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، کیا ہے؟ آؤ نماز کے قریب، اور نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے وہاں اسلام صرف اسلامی مذہب ہے جس کے اندر 5 وقت کی نماز ہے، صرف 5 وقت کی نماز ہے۔ اب اگر ہم وہاں پر یاد دلا رہے ہیں، وہاں پر اذان دے رہے ہیں تو اس کو یاد آ جائے گا کہ ہم اسی دین پر ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہے، تو اس کی برکت ہے کہ نہیں برکت ہے؟ تو پھر حضور کے کہنے کی روشنی میں، فرمانے کی روشنی میں جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم کوئی نیا کام نہیں بلکہ جو حضور نے فرمایا اسی کے مطابق کر رہے ہیں، بلکہ حضور نے حکم دیا کہ مردے کو تلقین دو، انہیں سکھاؤ، انہیں یاد دلاؤ، تو ہم اسے یاد دلا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیے شامی میں اسی جگہ ہے کہ وَإِنَّمَا لَا يُنْهَى عَنِ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ، کہتے ہیں کہ دفن کے بعد تلقین کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، دفن کے بعد تلقین جو ہم کریں، یاد دلائے، سکھائے، تو اس سے منع نہیں کرنی چاہیے۔ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ بَلْ نَفْعٌ، کیونکہ اس میں کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں، بل نفع، بلکہ اس میں تو نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَانِسُ بِالذِّكْرِ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ الْآثَارِ، کیونکہ میت ذکر الہی سے انس حاصل کرتی ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اب دیکھیے میت کیا ہے؟ ذکر الہی سے کیا حاصل کرتی ہے؟ انس، یعنی اسے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے میت کو۔ تو اب دیکھیے جب ہم یہ اذان دیتے ہیں تو وہ ذکر الہی ہے کہ نہیں؟ ذکر الہی ہے کہ نہیں؟ اور حدیث شریف کے اندر ہے، صاحب رد المختار نے کہا کہ فتاوی شامی کے اندر ذکر ہے، فتاوی شامی کا دوسرا نام کیا ہے؟ رد المختار ہے، تو اس کے اندر ذکر ہے، کیا ذکر ہے؟ کہ نبی نے فرمایا کہ ذکر الہی کی تلقین کرو، ذکر الہی کی تلقین کرو، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیوں تلقین کرو؟ اس سے مردے کو انسیت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ تو اب اگر ہم قبر پر آذان دیتے ہیں تو یہ ذکر الہی ہے کہ نہیں؟ اور جب ذکر الہی ہے تو ذکر الہی کا نبی نے حکم دیا ہے، حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث اور ان عبارات سے معلوم ہوا کہ دفن میت کے بعد اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین یعنی سکھانا مستحب ہے، تاکہ مردہ نکیرین کے سوالات میں کامیاب ہو، اور آذان میں بھی کلمہ ہے، لہذا یہ تلقین میت ہے۔ کلمہ کا آپ نبی نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب اس کے اندر کلمہ ہے کہ نہیں؟ اذان کے اندر کلمہ موجود ہے، لہذا یہ پتا چلا کہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے
مستحب ہے بلکہ آذان میں پوری تلقین ہے، کیونکہ نکیرین میت سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ اول تو کہ یہ کہ تیرا رب کون ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، پھر یہ کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، پھر یہ کہ اس سنہری جالی والے سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا۔ تو پہلا سوال ہوا مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ اب دیکھیے پہلے سوال کا جواب جو ہے، ہم جب اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر پہلے سوال کا جواب ہے۔ وہ کہا فرشتے نے سوال کیا مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ہم اذان دے رہے ہیں، اور جو ہے قبر میں لیٹا ہوا جو آدمی ہے جو جواب دینے کے لیے اب بیدار ہو گیا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے اذان دے کے تلقین دی جا رہی ہے کہ تم کہو میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو اس کے اندر جواب موجود، پہلا جواب بھی موجود، اور دوسرا جواب بھی موجود ہے، کیونکہ ہم اذان دے تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور نماز کے قریب، تو یعنی اور پھر میرا دین کیا دوسرا سوال ہے کہ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، تو کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا کہ میرا دین جو ہے اسلام ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے اندر 5 وقت کی نماز ہے۔ تو جیسے ہی یہاں پر اذان دینے والا پہنچے گا سمجھ جائے گا کہ میرا دین کیا ہے، اسلام ہے، اسے فوراً جو ہے یاد آ جائے گا، کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے بہت عجیب وقت ہوتا ہے کہ انسان، اب ذرا غور کرے کہ جب دنیا کے اندر انسان امتحان دینے جاتا ہے کسی چیز کا بھی، تو اس کے پاس سوالات جب آتے ہیں تو جواب ہوتے ہوئے سمجھ نہیں پاتا میں کیا لکھوں، کیا جواب دوں، تو وہاں کا منظر کیسا رہے گا۔ تو وہاں پر جو ہے اذان کے ذریعے جو ہے ہم کو تلقین دی جا رہی ہے کہ جواب دو، تمہارا جواب یہ ہے، تمہارا جواب یہ ہے۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا کہ اس نبی کے، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، اور اس کے اندر اذان دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب اس کے اندر تیسرا جواب بھی موجود ہے۔ جب اذان دی جائے گی قبر کے پاس میں تو سمجھ جائے گا کہ مجھے تو تلقین کی جا رہی ہے کہ کہو یہ تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انہیں تو ہم مختار کل دنیا میں کہتے تھے، اور انہیں جو ہے ہم شفیع محشر کہتے تھے، انہیں جو ہے ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ نبی زندہ ہیں، اسی لیے ہم جو ہے اپنے مسجدوں میں گنگنایا کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔